عزیز پاکستانی ہم وطنوں، امید کرتا ہوں اللہ کے رحم و کرم سے آپ امید اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو بھی جہاں بھی کہیں بھی وطن کے اس ملک عظیم پاکستان کے باشندے جہاں کہیں بھی ہیں، جس دنیا کے کونے میں بھی ہے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان اور خیر و عافیت سے رکھے اور ان کے تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے اس بابرکت ماہ رمضان کے صدقے سے، وسیلے سے، اور ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم کر دے۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، میرے ایک اپنا ایک نظریہ، اپنا ایک سوچ میں سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہر ایک کسی کو جو نا اپنا ایک سوچ، اپنا ایک مائنڈ سے کو اس کو ضرور گیو آؤٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک الفاظ، ایک جملے سے کسی دوسرے کے لائف چینج ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی۔ تو ہر کسی کو اپنے ایک جو ہے نا سوچ، اپنا ایک طور طریقہ جو ہے نا دوسرے کو ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ تو ہر اچھے برے کی تمیز کے ساتھ ہمیں جو ہے نا رہنے، زندگی گزارنے کا ہمیں بتایا گیا، ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ بتایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں جو بھی نعمتیں دی، اس کو میرے ضرورت مندوں میں تقسیم کرو، اور اس روح زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، اور عدل انصاف سے رہو۔ تو اسی طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے جانشین مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی تمام انسانوں کو جو بھی ان کے پاس آئے علم لینے کے لیے، تو ہمیشہ انہوں نے عدل و انصاف کی تاکید کی۔ جہاں پہ عدل و انصاف نہیں ہے، وہاں پہ تباہی بربادی ہے۔ تو ہمیں ایک سچا مسلمان ہونے کے ناطے جھوٹ، دھوکے بازی، مکاری، دغا بازی، دوسرے کو تکلیف دینا، اول تو یہ جمہوریت نامی چیز جو ہے پورا جھوٹ اور مکار اور دھوکہ دہی سے خالی نہیں ہے۔ جہاں پہ کسی کو مروانا پڑے تو وہ مروا دیتے ہیں، کسی کو قتل پڑنے پہ تک قتل بھی کروا دیتے ہیں۔ ایسی جمہوریت، ایسی پالیٹک نہیں تو ایسے قانون تو کیا قانون، کیا ایسے جمہوریت، کیا ایسی چیز ہے۔ تو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے ہم نے بے شمار نشانیاں رکھے۔ تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ اس کے تقاضے پہ ہمیں پورا اترنا پڑے گا، اس آیت کے تقاضے پر ہمیں اترنا پڑے گا، پورا اترنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے عقلوں کے استعمال کرنے پڑے گا، پھر جا کے ہم ایک سچا مسلمان ہو سکتے ہیں۔ بھی ایسی جیسے دیکھ لیں کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک میں لوگوں نے کیسے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی، نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جو غداری کی، ٹھیک ہے، پوری پاکستانیوں کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کی انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ کے۔ ووٹ بیچنا مالا کہ ایک دوسرے نے آپ کو اپنے حقوق کے لیے بولنے کے لیے اس کو اسمبلی میں بٹھایا ووٹ دے کے، اور وہی بندہ اس چیز کو پیسے کے بدلے میں بیچ دے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو نا یہ بہت بڑی ایک جرم ہے۔ اس چیز کو ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم پاکستانیوں کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ جو پولیٹیشین جو ہے نا، ان کے پیچھے پڑ کے ہم آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑنا، یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو ایسی چیزوں کے، ایسی لعنتی ڈیموکریٹک سسٹم کو ہمیں اپنے ملک سے ختم کرنا پڑے گا ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ ایسی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہمیں ایک مظلوم مسلمان کو، ایک معصوم مسلمان کو انصاف نہیں دلا سکتا، جس نے پاکستانی قانون کو اپنے گرفت میں کر کے رکھا ہے، جیسے کہ لاسٹ ٹائم یہ نواز شریف نے کروایا افتخار چودھری کے تھرو۔ سارا انہوں نے کرپشن کیا، ریکو ڈیک کو جو اتنا بڑا سکینڈل اس نے ایشو کر دیا، پاکستان کو اتنا بڑا نقصان آیا۔ اس طرح سے جو نا جب چاہے اپنی مرضی سے یہ مینیپولیشن کرتے۔ تو ہمیں ایسے لعنتی ڈیموکریٹک سسٹم کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ تو
تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اسلامی جمہوری نظام کے تحت ایک اسلامی رولز اینڈ ریگولیشن کو امپلیمنٹ کیا جائے اس ملک عظیم پاکستان میں، اسلامی ریاست کے اندر، جو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایک بنیاد پر لیا اس ملک عظیم کو، اور اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے 27ویں رات کو یہ ملک عظیم ہمیں عطا فرمائے. تو اس کے بدلے میں ہمیں ایک سچا مسلمان ہو کے، سچا پاکستانی باشندہ ہو کے، ٹرو پیٹریوٹک پرسن ہو کے اس کی حفاظت، اس کی آئین، اس کی قانون کی، ہر چیز کی جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا ہوگا. تو اس چیز کو ختم کر کے، دجالی یہ فسادی نظام کو ختم کر کے ہمیں اسلامی نظام کو، اسلامی قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اتنے برسوں سے کوئی انصاف نہیں مل سکا. 40 سال سے پاکستانیوں کو، ایک مسلمانوں کو جو ہے نا انصاف نہیں دے سکے. ایسا قانون، ایسا نظام، ایسا سیاسی نظام. تو ہمیں اسلامی رولز اینڈ ریگولیشن کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، سچائی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ. ان چیزوں کو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی، قانون لاگو کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہی جا کے ایک مظلوم اور معصوم پاکستانی کو عدل و انصاف مل سکے گا. کیونکہ تو امید کرتا ہوں آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اسی طرح کے مزید ویڈیوز کو آپ تک پر وقت پہنچنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. تھینک یو.